بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم جاری ہے اور آج کی رات شب برات ہے، تو اس رات کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے اتنی آپ عبادت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ قضا نمازیں پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی دعائیں مانگیں، تو اللہ رب العزت اس رات کے صدقے میں اور آپ کی عبادتوں کے صدقے میں پروردگار آپ کی تمام مصیبتوں کو حل فرمائے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ کے اوپر سے مصیبتوں کو بلاؤں کو دور فرمائے گا اور آپ کے لیے رزق کی کشادیاں عطا فرمائے گا۔ اس رات کے اندر نفل نمازیں کثرت سے پڑھیں، اور وہ نفل نمازیں کس طرح سے پڑھیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ 6 طرح کی نفل نمازیں اس رات کے اندر ضرور پڑھیں۔ اگر آپ نے یہ تمام نمازیں پڑھ لیں، یعنی 6 طرح کی نمازیں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دنیا کے اندر بھی بے شمار دولتیں، مغفرتیں نصیب ہوں گی، اور قیامت کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار مغفرتیں عطا فرمائے گا۔ آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں تحیۃ الوضو کی، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور نماز اس طرح سے پڑھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں، یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت دونوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کریں۔ یعنی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں اس طرح سے آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ہر پانی کے قطرے کی وجہ سے 700 نفل نمازوں کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کے اندر نماز پڑھنے کی، کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے جسم سے جو وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہر قطرے کی وجہ سے آپ کو 700 نفل نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نماز ضرور پڑھیں۔ نمبر 2، آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں، اور نیت باندھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں پھر آپ 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کریں۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ اس طرح سے 2 رکعت نمازیں مکمل کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں پھر آپ 100 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد میں پھر آپ دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے سے آپ کے تمام رنج و غم کو دور فرمائے گا، مصیبتوں کو دور فرمائے گا، اور آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں نازل ہوں گی، رزق میں کشادیاں ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے سے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کی بخشش فرمائے گا۔ نمبر 3 پر آپ کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 کر کے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد میں آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 5 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد میں 5 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس طرح سے آپ 2 کرنے کے بعد میں 8 رکعت، یعنی 4 سلام سے 8 رکعت آپ مکمل نماز ادا کریں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کی بخشش فرمائے گا، اور آپ کی ہر دعا اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ نمبر 4 پر آپ کو نماز پڑھنی ہے 12 رکعت نماز، اور یہ 12 رکعت نماز بھی آپ کو 2 سلام کر کے ہی پڑھنی ہے۔ یعنی نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد میں سلام پھیریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اس کے بعد میں پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں سلام پھیر دیں، اور 12 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں پھر آپ کو 10 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے۔ اس نماز کی برکت سے بھی اللہ رب العزت آپ کے اوپر بے شمار مغفرتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ نمبر 5 پر آپ کو پڑھنی ہے 14 رکعت نماز۔ یہ بھی آپ کو 2 رکعت کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد میں سلام پھیرنا ہے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں جو بھی سورت چاہیں پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پورے قرآن عظیم سے جہاں بھی آپ کو کوئی آیت معلوم یاد ہو، کوئی بھی سورت یاد ہو،
جو بھی چاہیں آپ پڑھ لیں، دو دو کر کے آپ کو 14 رکعت نماز پڑھنی ہے اس رات کے اندر۔ اور اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے میں آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ آپ اللہ رب العزت سے جو بھی نیک اور جائز دعا مانگیں گے، پروردگار عالم ان 14 رکعت نماز کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 6 پر آپ کو پڑھنی ہے 4 رکعت نماز، اور یہ دو دو سلام سے نہیں پڑھنی بلکہ صرف ایک سلام سے پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت نماز کی نیت ایک ہی بار میں باندھنی ہے آپ کو، اور ایک ہی سلام سے آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں ہر رکعت کے اندر آپ کو 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے سے، اس نماز کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دے گا، اور گناہوں سے اس کو ایسا پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ 6 نمازیں جو ہیں، ان نمازوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ نمازیں اگر ہم نے پڑھ لیں تو ان نمازوں کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے مصیبتیں، بلائیں کو دور فرما رہا ہے، ہماری توبہ قبول کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما رہا ہے، اور ہمیں گناہوں سے ایسے پاک کر رہا ہے جیسے ابھی ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری ہر دعا کو قبول کر رہا ہے۔ جو بھی ہم اللہ رب العزت سے ان نمازیں پڑھنے کے بعد میں دعائیں مانگیں گے، پروردگار عالم ہماری ہر جائز مراد کو، ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس رات کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، اور خاص کر یہ 6 نمازیں جو ہیں یہ نمازیں پڑھیں آپ، اور ان نمازوں کو پڑھنے کے بعد میں آپ دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ اپنے لیے، دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور میرے لیے بھی دعائیں مانگیں کہ پروردگار عالم مجھے دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی دولتیں عطا فرمائے۔ میرے لیے دعائیں مانگیں کہ پروردگار میرا اس دنیا سے جب خاتمہ کرے تو ایمان کے ساتھ میں خاتمہ کرے۔